أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، ہم گزشتہ 2 خطبوں سے وسیلے کی حقیقت، وسیلہ کیا ہے، وسیلے کے جائز اور ناجائز قسمیں کیا ہیں، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں خطبے میں آئیں. گزشتہ خطبے میں جو اہم بات آئی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اس کے صفات کا، اسماء حسنہ کا وسیلہ لینا، یعنی دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کے نیک ناموں کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگنا. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بڑے خوبصورت اور بہت اچھے نام ہیں، تو لوگوں ان ناموں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے مانگو. کیا مطلب؟ جو اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ کے پاس وسیلہ، اس کی قربت تلاش کرو. تو ان وسیلے کی جائز قسمیں، بلکہ سب سے اعلیٰ، سب سے اہم اور سب سے افضل قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک نام، اس کے بلند صفات کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں. وسیلے کی جو دوسری قسمیں آتی ہیں جس کا ذکر آج کریں گے انشاءاللہ، وہ ساری قسمیں، یہ پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے جو نیک نام ہیں اسی کے تقاضے ہیں. اللہ کے فضل کے بغیر کوئی انسان نیک عمل نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان نیک نہیں بن سکتا. سب اس کا فضل ہے. اسی کے نام، اسی کے اسماء حسنہ کے یہ تقاضے ہیں کہ انسان نیک عمل کرتا ہے، انسان نیک بنتا ہے. اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیک نہیں بن سکتا. تو لہٰذا جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وسیلے کی جائز قسموں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہترین قسم اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا. اور ہم نے اس کی کئی مثالیں گزشتہ خطبے میں دی. وسیلے کی جو جائز قسم ہے، دوسری قسم وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی پر جو ایمان لایا، اس کے ایمان، اس کے نیک عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے. قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ چونکہ ہم ایمان لائے ہیں تجھ پر، تو ایمان کا حوالہ دے کر۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ سورہ آل عمران ہی میں فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ان چیزوں پر جس کو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پیروی کی، اتباع کی، تو اے اللہ گواہی دینے والوں میں تیرے ایمان کی، توحید کی، تیرے رسول کے سچے ہونے کی، تیری ساری باتوں کی سچائی کی گواہی دینے والے جو ہیں ان میں ہمارا نام لکھ لے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، گواہی دینے والے، توحید کی گواہی دینے والوں کی فہرست میں، ان کے لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل کر لے۔ سبحان اللہ۔ کس کا حوالہ دیا گیا؟ کہ ہم ایمان لائیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں تم تمہارے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے، فآمنا، تو ہم ایمان لائے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو تو دھو دے، اس کا کفارہ اس طریقے سے اس کی معاف کر دے کہ وہ سارے گھل کر معاف ہو کر نیکی بن جائیں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں تو اٹھا لے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں تیرے رسول کی زبان پر تو نے جو وعدہ کیا، اے اللہ وہ چیزیں تو ہمیں عطا فرما، قیامت کے دن تو ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، کچھ بندے ایسے تھے، کفار سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن کہے گا کہ میرے بندے کچھ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، ہم پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی اپنے ایمان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا، سنت کی اتباع کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت مانگ سکتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اس سلسلے میں مشہور حدیث آپ حضرات جانتے ہوں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 3 آدمی بنو اسرائیل کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 آدمی ایک جگہ نکلے اور کسی ضرورت کی وجہ سے پناہ لیا، غار میں پناہ لیا، تو غار کے اوپر سے، پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان آیا اور اس کے منہ کو بند کر دیا اس طریقے سے کہ وہ نکل نہیں سکتے، نکلنے کا راستہ نہیں، بند ہو گئے۔ اب آپس میں ان لوگوں نے کہا دیکھو یہاں سے نجات پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم لوگ ہر آدمی اس نے جو خاص عمل کیا اللہ کے لیے، سب سے اچھا عمل، اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نجات دے۔ اب ایک آدمی نے دعا کی، ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے 2 ماں باپ بڑے بوڑھے، اور میں جا کر جانوروں کو چرا کر جو دودھ لے کر آتا تو سب سے پہلے ان کو پلاتا، میری عادت تھی، میرے بچوں سے پہلے، میری بیوی سے پہلے میرے ماں باپ کو پلاتا۔ اور ایک دن میں بہت دور چلا گیا، جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں، اور میں
دودھ لے کر دودھ کا پیالہ ان کے سر پر کھڑا رہا کہ کب ان کی آنکھ کھلے گی اور میں کب ان کو پلاؤں، جبکہ میرے بچے بلبلاتے ہوئے میرے پیر کے پاس مجھ سے پلانے کی طلب کر رہے تھے، مانگ کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کو نہیں پلایا۔ میں نے کہا جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا اس وقت تک میں تمہیں نہیں پلاؤں گا۔ فجر تک میں اسی حالت میں کھڑا رہا، اور جب ان کی آنکھ کھلی صبح کے وقت تو میں نے ان کو پلایا، پھر اس کے بعد میں نے میرے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لیے کی ہے، تیری رضامندی کے لیے میں نے کی ہے، تو اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑا سا ہلا، لیکن یہ لوگ نکل نہیں سکتے، دیکھ سکتے تھے کہ باہر کی روشنی، لیکن نکل نہیں سکتے۔ دوسرے نے دعا کی، کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، میں اسے بڑی محبت کرتا تھا، اور کئی مرتبہ میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی خواہش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس پر بڑی مصیبت آئی، قحط سالی کا زمانہ آیا، اس کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، تو پیسے میں نے اس کو 120 دینار دیے۔ 120 دینار دے کر اس شرط پر میں نے دیے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرے گی۔ میں جب اس پر پوری طریقے سے قابو پا لیا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور ناجائز طریقے سے یہ کام مت کر، جائز طریقے سے ہی ہونا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ فوراً میں اٹھ گیا، میں نے پیسے واپس بھی نہیں لیے۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے میں نے کی ہے تو اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان تھوڑا اور ہٹ گیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے نے دعا کی، کہا اے اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پہ لی، اور جب شام کے وقت میں ان کی مزدوری میں دے رہا تھا تو ایک شخص ناراض ہوا اور وہ مزدوری لینے سے انکار کر دیا، چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری میں انویسٹمنٹ کیا اور اس کو کر کے اتنا بڑھایا کہ بہت زیادہ مال ہو گیا، بکریاں، جانور اور بہت ساری چیزیں۔ ایک زمانے کے بعد آیا، کہا کہ میری مزدوری مجھے واپس کر۔ میں نے کہا یہ سب تیری مزدوری ہے، لے جا۔ اس نے کہا مذاق مت کر میرے ساتھ۔ کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیرے مال کو، تیری مزدوری کو میں نے انویسٹمنٹ کیا اور یہ تجارت میں لگا کر اتنا سب کچھ کیا ہے، تم لے جاؤ۔ آج اگر تم ایک بھی کچھ بھی کم کیے بغیر لے جاؤ گے میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ سب لے گیا، اور میں نے اے اللہ اگر تیری رضامندی کے لیے میں نے کیا ہے تو اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان پوری طریقے سے ہٹ گیا اور یہ لوگ آسانی سے نکل گئے۔ ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ پہلا شخص اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری، والدین کو خوش کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد قرآن کریم میں، حدیثوں میں اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری، والدین کو خوش رکھنا، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ دوسری چیز کہ آدمی اپنے خواہشات پر کنٹرول کرے، اپنی شہوت کو جائز طریقے سے پوری کرے، ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کا استعمال نہ کرے۔ آج کتنا اہم ہے، نوجوان کیا بوڑھے لوگ تک، نعوذ باللہ واقعات ہم دیکھتے ہیں کتنے افسوس کے ساتھ کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں انسان درندہ بن گیا۔ انسان اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پوری کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے سامنے اس کا موبائل ہے، وہ تنہائی میں وہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے، جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہا، اللہ کی خشیت نہیں رہی، اور خاص طور پر نوجوان، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہی بچائے آج کے نوجوانوں کو۔ نوجوانی کی زندگی آج اتنے خطرے میں پڑ گئی ہے کہ فتنے کے سامان چاروں طرف سے مہیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ 7 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ شخص
شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جو بڑھتا ہے، پلتا ہے، جس کی نشو نما ہوتی ہے. آج ہمیں نہیں مثال اس کی ملتی ہے، آج ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. جبکہ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. کیوں؟ یہ دنیا داری، وقت سے پہلے پک جانا. معلوم ہے نا، پھل جب وقت سے پہلے پکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سڑ جاتا ہے. یہی حالت ہے آج کے جوانوں کی، یہی حالت ہے آج کے بچوں کی. وقت سے پہلے جوان بن جاتے ہیں، وقت سے پہلے نعوذ باللہ جائز اور ناجائز کی تمیز کے بغیر اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں. کیا ہوگا؟ اللہ کی رضامندی کہاں سے ہوگی؟ اللہ ان سے کیسے خوش ہوگا؟ اللہ ان کی ضرورتوں کو کیسے پوری کرے گا؟ مصیبتیں ہی مصیبتیں، بیماریاں ہی بیماریاں، تکلیفیں ہی تکلیفیں. تیسری دعا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک مزدور کا حق کیسے ادا کرتا ہے. امانت داری اور دوسروں کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، حق اس کا حق ہے. اور یہ سارے نیک اعمال میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی مصیبت کے وقت کام آنے والی چیزیں. کیا ہمارے پاس ایسا کوئی عمل ہے جس کو ہم اللہ کے سامنے بتا سکیں، اے اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ میں غور کریں. ہماری عمریں ہوتی جا رہی ہیں، لوگ جاتے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیسے اچھے ہٹے کھٹے لوگ سبحان اللہ کل تھے آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ. یہ کورونا وائرس نے ہمیں بتا دیا، زندگی کی حقیقت ہمیں بتا دی. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کیسے ظاہر ہو گئی. لہٰذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے کہ جس کی مدد کے بغیر، جس کی توفیق کے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے. آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں. میں نے ایک تاریخ اٹھا کر دیکھی، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ دین 20 پر 3 سال کے عرصے میں عرب کی سرزمین پر چھا گیا. 13 سال تکلیف میں اٹھائے، اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، اکیلے. 13 سال کی تکلیف، پھر 10 سال کے عرصے میں عرب کی سرزمین پر آپ کی حکومت ہو گئی. پھر اس کے بعد کے 13 سال کی زندگی، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 20 پر 3 ہجری تک دنیا کا سپر پاور ایران اور روم اسلامی حکومت کے اندر میں آ گیا. اور اس کے بعد تقریباً 12 سینچری تک، 12 صدی تک اسلام ہی سپر پاور رہا. 12 سینچری تک اس کے بعد سے لے کر اللہ اکبر 1200 سال کے قریب اگر کوئی سپر پاور تھا اسلام کی حکومت. اسلام، مسلمان مختلف شکلوں میں، کبھی بنو امیہ، کبھی بنو عباس، کبھی بنو عثمان، کبھی غرناطہ میں، اندلس میں. لیکن اس کے بعد جو ہم ذلیل ہوئے ہیں یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں اور ذلت کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں. اور کل ہمارا حال کیا ہوگا ہم بتا نہیں سکتے. ہماری آئیڈینٹی تک چھین جائے گی، اس کا ہمیں خطرہ ہے. جبکہ ہم یہاں کچھ کم نہیں ہیں، 150 ملین کے قریب ہم ہیں. ہمارا یہ حال ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ کیونکہ ہم میں توحید ماننے والے کم ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے کم ہیں، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے کم ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے کم ہیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کم ہیں. آخر کہاں سے اللہ کی کامیابی آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی میرے بھائیوں؟ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے وسیلے کے موضوع پر دوسری قسم وسیلے کی ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان
اور نیک عمل کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, سارے مسلمانوں سے راضی ہو جائے, سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, ان پر کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو, دشمنان اسلام کو اللہ ذلیل کرے. اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دے. آمین ارحم الراحمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.